اس وقت ہم اور آپ عزیزم حافظ محمد فرحان تنویری صاحب کی رسم دستار بندی کے موقع پر اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ و رسول کے فضل و کرم سے مرکزی درسگاہ دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام میں گزشتہ سب ان کے سر پر دستار حفظ القرآن کا تاج زرعی رکھا گیا۔ آپ سبوں نے وہ خوش نما منظر دیکھا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت حفظ قرآن ان کے لیے اور ان کے والدین اور جملہ اہل خانہ کے لیے مبارک فرمائے، بابرکت فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ ان کے والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم حفظ کرنے کا موقع دیا اور دارالعلوم اہل سنت تنویر الاسلام میں داخل کر حافظ بنایا ہے، وہ یقیناً اور بلا شبہ لائق صد مبارکباد ہیں۔ اس موقع پر میں آپ حضرات کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح ان کے والدین نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو دارالعلوم میں داخل کر کے حافظ قرآن بنایا ہے، حفظ قرآن کا موقع دے کر انہیں حافظ بنایا ہے، آپ حضرات بھی اپنے ایک ایک فرزند کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ اللہ تعالی قرآن کی برکتیں آپ سب کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات، میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ میں انشاءاللہ العزیز چند باتیں قرآن کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، انہوں نے وہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، وہ کلام ربانی یاد کیا ہے، اس کلام ربانی کو سینے میں بسا کر حافظ ہوئے ہیں، جس کلام ربانی کے بارے میں، جس قرآن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کا جس نے ایک حرف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی نیکی؟ ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ کون؟ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ ایک حرف ہے، میم یہ ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم صرف پڑھنے پر اللہ رب العزت بندے مومن کو 30 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 30 گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرات، یہ اس قرآن کو یاد کر کے حافظ بنے ہیں اور ان کے سر پر دستار حفظ القرآن باندھا گیا ہے، جس قرآن کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں، اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہم قرآن پاک کو حفظ کریں، ہم قرآن پاک کو یاد کریں، اگرچہ اس کے کچھ ہی حصے کو، لیکن ضرور ہم کچھ نہ کچھ قرآن پاک کو یاد کریں، کچھ نہ کچھ ضرور ہم قرآن کی سورتیں یاد کریں، قرآن کی آیتیں یاد کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حفاظ کے تعلق سے، حفاظ کے والدین کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک چاند جیسی ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا، اسے بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک چاند جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو کیا اجر ملے گا، اس کے والدین کو کیا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کے آگے دنیا کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ اس حافظ قرآن کے والدین
عرض کریں گے مولا ہمیں یہ قیمتی لباس، ہمیں یہ عظیم الشان لباس کس وجہ سے پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ تیرے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ لباس پہنایا گیا ہے۔ حضرات آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک حفظ کرنا، قرآن پاک یاد کرنا، قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھانا کس قدر سعادت مندی کی بات ہے، فیروز بختی کی بات ہے، اور کس قدر یہ فضائل و مناقب اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کا حسین اور جمیل موقع عطا فرمائیں۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم اور آپ اپنے درمیان یہ گفتگو کر رہتے ہیں کہ ہم میں کون بہتر ہے، تم بہتر ہو کہ ہم بہتر ہیں، فلاں بہتر ہے کہ فلاں شخص بہتر ہے، لیکن آؤ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ لوگوں میں بہتر کون ہے؟ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سنو تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو قرآن کا حافظ ہے وہ لوگوں میں بہتر ہے، جو قرآن کا قاری ہے وہ لوگوں میں بہتر ہے، جو قرآن کا عالم ہے وہ لوگوں میں بہتر ہے، جو قرآن کی تبلیغ کرنے والا ہے وہ لوگوں میں بہتر ہے، جو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے وہ لوگوں میں بہتر ہے۔ لیکن آج عزیزان ملت اسلامیہ المیہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو کمتر سمجھا جاتا ہے، عالم قرآن کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان طلبہ کو کمتر سمجھا جاتا ہے، علماء کو کمتر سمجھا جاتا ہے، فقط اس بنیاد پر کہ ان کی تنخواہ تو بہت معمولی ہوتی ہے، ان کی تعلیم تو عصری نہیں ہے، ان کی تعلیم تو دنیاوی نہیں ہے۔ حضرات یہ اپنے نظریات بدلیں، نظریات چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقل کے ترازو سے شریعت کو نہ تولیں بلکہ شریعت کے میزان پر رکھ کر اپنی باتوں کو وزن کریں، پھر اندازہ ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ہم اپنی بات کو نہیں پیش کر سکتے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو جس نے قرآن سیکھنے کا موقع دیا، ان کے بھائیوں نے، ان کے بہنوں نے جو انہیں ساتھ دیا قرآن پاک یاد کرنے میں، قرآن پاک یاد کرنے کا حوصلہ دیا، وہ بھی لائق مبارکباد ہیں۔ ان کے والدین جنہوں نے تمام ضروریات مہیا کی، جس کی بنیاد پر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کر لیا اور پھر اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گھر والوں میں سے ان 10 آدمیوں کے لیے اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یعنی گھر کے وہ 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت فرمائے گا حافظ قرآن کی شفاعت کرنے کی وجہ سے۔ آپ اندازہ فرمائے حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی عظمت اور اس کی رفعت جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بس میں آخری بات کہہ کر آپ حضرات سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ ایک روز اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بستر پر دراز ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ طاق میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کمرے میں کیسے آرام کروں جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہو۔ تو وہ اپنے بستر سے اٹھے اور قرآن پاک کو لیا اور لے جا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیے، پھر آ کر اپنے کمرے میں بستر پر آرام کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے قرآن پاک کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے روم میں رکھ دیا ہے، یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ اگر قرآن کی موجودگی میں اس کمرے میں سونا بے ادبی ہے تو قرآن کو سونے کے لیے اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دینا یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ پھر اٹھتے ہیں اور جا کر اس کمرے سے
قرآن اٹھا کر لا کر اسی مقام پر رکھ دیتے ہیں جہاں قرآن پہلے سے موجود تھا، اور پھر آرام کرتے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا گیا حضور آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ نے آپ کو یہ رفعت کیسے عطا کی؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ مجھے قرآن کی عظمت، اس کی عزت، اس کی تکریم کرنے کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا ادب کرنے کے ناطے اللہ تعالی نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرات، قرآن پاک کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی مقام اور مرتبہ بلند کرتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کا ادب و احترام کریں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن مہینوں سے ایسے ہی رکھا رہتا ہے، کوئی اسے پڑھنے والا نہیں، کوئی اس کے جزدان کو صاف کرنے والا نہیں۔ حضرات، قرآن پاک کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح سے آپ دیگر کپڑے کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح وقتاً فوقتاً قرآن پاک کو بھی پاک صاف کپڑے میں رکھا کریں اور صاف و شفاف کپڑے میں رکھا کریں۔ یہ بھی قرآن پاک کے ادب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔